بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد کو ترجیح دیتے ہیں امریکہ۔ کانگو کی جیل سے فرار کی کوشش میں 120 سے زائد قیدی ہلاک۔ نریندر مودی دور اقتدار میں بھارتی افواج کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ گجرات میں کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر بحر عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مودی سرکار کے دور میں بھارت کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ مصر نے کہا ہے کہ وہ راہداری پر اسرائیل کی موجودگی کو قبول نہیں کرے گا۔ مصر۔ جو بائیڈن کی یوکرین کے فوجی انسٹی ٹیوٹ پر روسی حملے کی مذمت۔ امریکہ۔ نیو یارک کے گورنر کی سابقہ معاون پر چینی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا الزام۔ یحییٰ سنوار سمیت 5 حماس رہنماؤں پر اسرائیل پر حملے کا الزام۔ امریکہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 5% کمی۔ روس کا یوکرین کے فوجی انسٹی ٹیوٹ پر خوفناک حملہ، 5 افراد ہلاک۔ بھارت فوجی ضرورت کی خریداری کے لیے 17 ارب ڈالر سے زائد کی منظوری۔ ترکیہ میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ گرفتار۔ ترکی۔ اردن سیاستدان نے مہمانوں کی صحافت کے لیے 38 اونٹ ذبح کر دیے۔ اردن کے قتل کے بعد غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدہ کیا جائے۔ امریکہ۔ پیرس۔ کشتی ڈوبنے سے خواتین اور بچوں سمیت 12 مہاجر ہلاک۔ نتن یاہو ہمارا نام استعمال کرنے کے بجائے اپنی پالیسیوں کا خمیازہ بھگتیں، مصر کا پیغام۔ ایران میں شدید تاریخی غذا قلت کے خطرات منڈلانے لگ گئے۔ چین میں بے قابو اسکول بس ہجوم میں جا گھسی، طالبہ سمیت 11 افراد ہلاک۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، روٹی کی قطار میں لگے افراد پر حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القاسم بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں 6 یرغمالی کی ہلاکت کی مکمل ذمہ داری اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے کندھوں پر ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چینگ اگلے ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نتن یاہو شنیدہ نہیں ہے، بائیڈن کا اعتراف۔ امریکہ۔ حماس کے سینئر رہنما حاسم بردان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جنگ بندی نہیں چاہتے۔ جب بھی معاہدے کے قریب آتے ہیں تو مسلسل نئے مطالبات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ بھارت ریپ میں ملوث ملزموں کے لیے سزائے موت کا قانون منظور۔ سرخم شرح کی بندش، قومی خزانے کو یومیہ بنیادوں پر 54 کروڑ روپے کا نقصان۔ پاکستان۔ بھارت شدید بارشوں اور سیلاب سے 3 ریاستوں میں 60 سے زائد افراد ہلاک۔ انڈیا۔ 5 سالوں میں زمین کا درجہ حرارت 1.5 ڈگری سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے، اقوام متحدہ۔ یورپی ممالک سلووینیا نے فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ پاکستان کے کرکٹر کی T20 لیگز میں مانگ کم ہونے لگی۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ PCB کی جانب سے ملنے والے NOC کی پالیسیوں میں غیر یقینی کی صورت حال کی وجہ سے قومی کرکٹ کی T20 لیگز میں مانگ کم ہونے لگی ہے۔ محسن نقوی کو PCB چیئرمین شپ الیکشن میں بدترین دھاندلی کے انعام میں ملی ہے۔ بیرسٹر محمد علی سیف۔ بھارت میں شہری نے گائے پر بھونکنے والے کتے کو ڈنڈے سے مار کر ہلاک کر دیا۔ انڈیا۔ اسرائیل اور حماس کی جلد جنگ بندی نہ ہوئی تو کارروائی پر غور کریں گے، صدارتی سلامتی کونسل۔ یہ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔